لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ تبلیغ پر میرے ساتھ جھگڑا کر دے، اللہ ہدایت دے، جھگڑے والوں کو ہدایت دے۔ تو تبلیغ پر تو جھگڑے ہوتے، حضور سے جو جھگڑا کرتے تھے وہ زمین کا جھگڑا تھا، یہی تبلیغ پر تو جھگڑا تھا۔ احرام کی حالت میں ملتظم کے کون ہاتھ لگا طواف سے ایک بار بہرحال اگر ہاتھ لگایا تھا تو فوراً دھو ڈالے، خوشبو آ رہی ہو، نہیں دھویا تھا 2-4 ریال خیرات کر دو۔ بہرحال حرم میں بھی مکروہ اوقات کا خیال رکھا جائے حنفی مسلک میں، باقی ائمہ کے نزدیک بھی ہے کہ مکروہ اوقات مکروہ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اگر ضرورت ہو، جیسے طواف کیا تو 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، پتہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان وقت پہ نماز نہ پڑھے۔ 9 محرم اور 10 محرم کو دیگیں پکانا اور شربتیں پلانا یہ حضرت حسین کا نہیں، یہ یزید کو خوش کر رہے ہیں۔ بھئی حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے اور تم جناب کھانے کھا رہے ہو، سبیلیں لگائی ہوئی ہیں، شربتیں بھی، تو یزید کو خوش کر رہے ہو نا کہ تم نے اچھا کیا، اس لیے ہم دیکھو خوشی کر رہے ہیں۔ اگر تم حضرت حسین کا غم میں روزہ رکھو۔ اگر کسی نے عصر کے بعد 2 طواف اکٹھے کر لیے، مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہم پاکستان سے آئے، مکہ آ کے عمرہ کر لیا، مدینے جا کے واپس آ کر حج افراد کر سکتے ہیں کیونکہ اب آپ میقات کے باہر چلے گئے ہیں، تو لہذا وہاں سے جب آئے حج افراد کے احرام باندھ لیں۔ حج اسود کو بوسہ دیتے ہوئے لڑتے ہیں، اللہ ہدایت کرے، یہ تو تمہیں ہدایت ہونی چاہیے، حکومت کیا کرے، ڈنڈے مارے، یہ تو تمہیں خیال ہونا چاہیے کہ خدا کا گھر ہے، عبادت ہے، نماز ہے، طواف ہے، ہم لڑ رہے ہیں۔ تبلیغ والے 1 سال کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، اور یہ جتنے تمہارے کمپنیوں میں 2 سال کے کنٹریکٹ پہ آئے ہوئے ہیں، ان کی بیویاں فارغ ہو گئی ہیں، ان کا مسئلہ تم حل کر دو، تبلیغ والوں کو میں روک دوں گا۔ کوئی عقل کرو، ساری زندگی دین کی تبلیغ کرو، 1 سال 2 سال کیا ہے، باقی اپنے گھر کا، بیوی کا، بچوں کے حقوق ادا کرو۔ کہتے جی کہ سعودیہ میں رہتا ہے، جدے میں، اگر ذی-القعدہ میں مکے میں آ گیا، حج کس طریقے سے، اس کا حج وہی حج افراد ہے، اور احرام بھی یا جدے سے باندھے یا مسجد عائشہ سے، حرم کے باہر سے احرام باندھے گا، حرم سے نہیں احرام باندھ سکتا چونکہ وہ باہر کے رہنے والا ہے۔ عورت جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ ہاں جی پڑھ سکتی ہے۔ ہم حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، مدینہ سے مکہ آئے، باقی سارے دن مکہ میں رہنا ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے 15 دن مکے میں بنتے ہیں تو آپ مقیم ہیں، نہیں بنتے تو مسافر ہیں۔ اگر 14 چکر طواف کے لگا کے 2 رکعت نہیں، پہلا طواف ختم کر کے پھر دوبارہ شروع کریں، پھر اس کے بعد 2، یہ نہیں کہ 14 چکر لگائے 2 ہو جائیں، وہ 2 نہیں ہوں گے۔ اگر طواف زیارت کے زمانے میں عورت کے فلائٹ جانے ایام شروع ہو گیا، وہ نہیں جا سکتی جب تک طواف زیارت نہ کرے، اس کا حج بھی مکمل نہیں ہوگا، خاوند پہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ فلائٹ چھوڑ دو، کیا مشکل ہے بھائی، ورنہ ابھی سے کسی لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دوائیاں کھانی شروع کر دے تاکہ حیض نہ آئے۔ فجر کی نماز کے بعد 2 طواف کیے، پھر اشراق کے بعد 2 رکعت پڑھے، بالکل ٹھیک ہے۔ پھوپھی بھانجی کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ میں حج پہ آیا ہوا ہوں، تو میرا بھائی جب بھی آپ دل کرے آپ مجھے مل سکتے ہیں،
درس کے بعد عشاء جب اذان ہوتی ہے نا تو میں چلا جاتا ہوں، پھر نیچے جا کے بیٹھ جاتا ہوں. تو بہرحال جب چاہیں مجھے مل سکتے ہیں، کوئی پابندی تھوڑی ہے. آج تو خیر میں عشاء کی نماز بھی یہاں پڑھوں گا کیونکہ مجھے ان کی تعزیت کے لیے جانا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ مجھے ایک مولوی صاحب نے کہا تھا کہ حضور پاک نے حج میں 2 رکعت پڑھی. بالکل ہم بھی کہتے ہیں 2 رکعت پڑھی، یعنی کہا تھا کہ حضور مدینے سے آئے تھے یا مکے سے. تو حنفی کہتے ہیں کہ حضور تو مسافر تھے، 4 دن حج کو آئے اور 8 کو مینا چلے گئے. آپ یہ بتلائیں کہ فلاں صحابی مقیم تھا مکے کا اور اس نے 2 پڑھی، پھر دلیل بنے گی. اب حضرت عثمان جب مکے میں انہوں نے شادی کر لی تو آپ 4 رکعت پڑھتے تھے. انہوں نے کہا بھی اب مکہ میرا گھر ہو گیا ہے. لیکن تم اس جھگڑے میں نہ پڑھ، مسجد پہنچ جاؤ، امام 2 پڑھائے گا 2 پڑھ، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. 2 والوں کی نماز بھی صحیح ہے. اگر تم بہت زیادہ اپنے مسلک پہ متشدد ہو تو ہر کیمپ کے اندر جماعتیں ہوں گی، علماء ہوں گے، حنفی بھی ہوں گے، شافی بھی ہوں گے، مالکی بھی ہوں گے، حنبلی بھی ہوں گے. اپنی اپنی نماز پڑھ لینا، کیوں لڑائی کیوں کرتے ہو؟ عورت حیض کی حالت میں حرم کے اندر باہر میدان میں بیٹھے اندر نہیں آ سکتی. عورت نقاب کر کے طواف کر سکتی، احرام عمرہ نہ ہو تو کر سکتی ہے. قربانی کے لیے حنفی مسلک میں ترتیب ضروری ہے، پہلے کنکری مارے، بعد میں قربانی کرے، اس کے بعد سر اٹھائے. اور حضور پاک نے اسی طرح فرمایا ہے، پہلے آپ نے کنکری ماری، پھر آپ نے قربانی کی، پھر سر اٹھایا. اگر کوئی آدمی حمام میں جانے کے لیے احرام کی اوپر والی چادر اتار دے تو کیا ہو گیا؟ کوئی آپ کا عمرہ چادر میں باندھا ہوا ہے، آپ نے جب اتارا تو عمرہ بھاگ گیا. اللہ ہدایت دے. پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں. احتیاط کریں تو احرام کی چادر کو یہ کر رہا ہے، نہ کرے تو داڑھی پہ اس طرح پھرا. مسلمان ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ قوم ہی نرالی ہے، ان کو اللہ سمجھا سکتا ہے، مولوی کی طاقت نہیں ہے. ہوٹل کے کمرے میں میں اپنی والدہ اور چچا کے ساتھ رہ رہا ہوں تو کوئی حرج نہیں. 3 طلاق کا ایک طہر میں ہونے کا حکم. 3 طلاق ائمہ 4 کے نزدیک 3 طلاق ہے، چاہے وہ حیض میں ہو، طہر میں ہو، حمل میں ہو. جب 3 طلاق دی ہو گئی، وہ تو ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق دینا گناہ ہے، یہ نہیں کہ طلاق نہیں ہوگی. حمل کی حالت میں طلاق دینا گناہ ہے، یہ نہیں کہ طلاق نہیں ہوگی. یعنی بغیر وضو کے اگر گولی مارو نہیں لگتی. پہلے وضو پڑھ کے پھر بسم اللہ کر کے پستول چلاؤ گے. پہلے طلاقیں دے دیتے ہیں، پھر آ کے مولویوں سے مسئلے پوچھتے ہیں. آج کل ماشاءاللہ کچھ نوجوان مولوی بھی نکل آئے ہیں، وہ 3 کو 1 بنا دیتے ہیں، جان چھٹی، ساری زندگی گناہ کرتا ہے. اللہ ہدایت. یہ تو ائمہ 4 کے نزدیک 3 ہیں.